سرپرست اجلاس حضور نیر ملت، معزز تشریف فرما باوقار علماء اکرام، سننے کی سعادت حاصل کرنے والے معزز زائرین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لواجب الوجود مفیض الارزاق، والصلاة والسلام على افضل البشر على الاطلاق، محمد المبعوث لتمیم مکارم الاخلاق، وعلى آلہ مصابیح الدجى واصحابہ مفاتیح الجوع، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ القدیم و کلامہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن بصمیم قلوبنا علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع پہ گفتگو شروع کرنے سے قبل دل کی اتھاہ گہرائی سے سراپا توجہ بنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پرنور کو اپنی آنکھوں میں جماتے ہوئے، دل حاضر کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے سیرت نبوی عصر حاضر میں عالمی بحران کا واحد حل۔ آپ اگر اس عنوان پہ توجہ ڈالیں، اس موضوع کو غور سے دیکھیں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ دوسری چیز، عالمی بحران کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو منطبق کرنا، سیٹ کرنا کہ آپ کی سیرت ہی اس عالمی بحران کے لیے حل کیسے ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمی بحران کا واحد حل ہے۔ عالمی بحران کیا ہے؟ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ سب سے پہلا حصہ سیرت نبوی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اگر ہم اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کو سننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مختصر خاکہ پہلے ہمیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہوگا، پھر بات آسان ہوگی اور عالمی بحران کا حل ڈھونڈنے میں ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی اور ہم اس عالمی بحران کے حل تک پہنچ سکیں گے۔ ویسے سیرت نبوی پہ تفصیلی گفتگو کے لیے تو ایک مجلس نہیں، بے شمار مجلسیں کی جائیں تب بھی ناکافی ہے،
لیکن موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ اپنے ذہن میں محفوظ کریں، پھر عالمی بحران کو دیکھیں اور نبی کریم کی سیرت میں اس عالمی بحران کا حل دیکھیں۔ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار دو عالم سرور کون و مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل 63 سالہ زندگی، جنہیں ہم سیرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں اگرچہ بعض لوگوں کو اختلاف ہے کہ اعلان نبوت سے پہلی جو زندگی آپ کی 40 سالہ رہی وہ سیرت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں انسانیت کو صحیح راہ دکھانے آئے تھے، اور کوئی چیز آپ سے صادر ہو کر کے آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اس لیے زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی سیرت سے تعبیر ہے۔ اس کے مطابق آپ کی جو 63 سالہ زندگی ہے، ہم سیرت کو اگرچہ بنیادی طور پر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور سیرت کا دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ 63 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں تاریخ اور سیرت پہ گفتگو کرنے والوں کے بیچ بنیادی طور پر 2 حصوں میں بٹ کر کے آتی ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ سرکار مکی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں، مکی زندگی میں آپ کی سیرت کیا ہے، اور مدنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، مدنی زندگی میں آپ کا طریقہ عمل کیا ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی، پھر اس مکی زندگی کو اور اس مدنی زندگی کو احوال کے تناظر میں، کیفیتوں کے تناظر میں، مختلف چیلنجز کے تناظر میں ہم احکام کے اعتبار سے اور عبرت کے اعتبار سے دونوں حصوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی مدنی زندگی بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور مکی زندگی بھی سرکار دو عالم کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اب تقسیم یہ ہوئی کہ سرکار دو عالم کی سیرت کو اگر ہم اپنے تفہیم کے لیے اور عالمی بحران کے حل کے لیے ایک تجزیاتی خاکے میں لائیں تو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ملتی ہے۔ مکی زندگی کا 2 حصہ ہے، جس میں سے ایک حصہ قبل اعلان نبوت کا ہے اور دوسرا حصہ بعد اعلان نبوت کا ہے۔ مکہ شریف میں سرکار دو عالم کی جو زندگی گزرتی ہے، جو مکی زندگی کہلاتی ہے، یہ مکی زندگی بنیادی طور پر 2 حصوں میں بٹتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی مکی زندگی اور اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی۔ پھر مدنی زندگی کا 2 بنیادی پہلو آتا ہے سامنے، اور اس کی 2 خاص کیفیت بندی ہے، فتح مکہ سے پہلے کی مدنی زندگی اور فتح مکہ کے بعد کی مدنی زندگی۔ تو اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ قبل اعلان نبوت مکی زندگی، بعد اعلان نبوت مکی زندگی، قبل فتح مکہ مدنی زندگی، اور بعد فتح مکہ مدنی زندگی۔ ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سیرت کا جو سب سے پہلا حصہ 40 سالہ مکی زندگی ہے، جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہے، وہ کیسی تھی؟ پھر اعلان نبوت کے بعد مدینہ ہجرت کرنے تک کی جو زندگی تھی مکی، وہ کیسی تھی؟ اور پھر مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جو مدنی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو مدنی زندگی رہی وہ کیسی رہی؟ سب سے بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ اس کے پہلے جز کا ہے، یعنی قبل اعلان نبوت سرکار دو عالم کی مکی زندگی، یہ 40 سالہ زندگی پہ مشتمل ہے۔
قبل اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی. ابھی آپ نے لوگوں کو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 40 سال کی مدت گزرنے کے بعد نبوت انہیں ملی ہوئی ہو. آقا کریم تو فرماتے ہیں کنت نبیٌ وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے. تو 40 سالہ جو مکی زندگی ہم سب کے آقا کی ہے نبوت کے اعلان سے پہلے، جس میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار لوگوں کے بیچ نہیں کیا، یہ کیسی تھی؟ نہایت اختصار کے ساتھ تاکہ گفتگو آگے ہو سکے، بخاری شریف کی ایک روایت بیان کر کے قبل نبوت سرکار کی مکی زندگی کیسی تھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب اپنی بخاری شریف کو باب بدء الوحی سے شروع کیا ہے. اسی باب میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 37-38 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک عام معاشرتی زندگی سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپ خلوت پسند کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کے بیچ رہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا. ام المومنین حضرت خدیجہ سے کچھ توشہ اکٹھا کرواتے، تیار کراتے اور قریب غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو جاتے. پھر جو کچھ لے کے گئے ہوتے ختم ہو جاتا توشہ، لوٹتے حضرت خدیجہ سے تیار کراتے، پھر لوٹ جاتے غار حرا کی طرف. آپ غار حرا ہی میں محو عبادت تھے، محو ذکر ربانی تھے، اللہ کی یاد میں لگے تھے کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. جبریل آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرا، مصطفیٰ آپ پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. ما انا بقاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقاری کا مطلب کہ میں پڑھنے والا نہیں. میں پڑھا ہوا نہیں اور میں پڑھنے والا نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی آپ جب کھانا کھا رہے ہو اور کوئی آپ سے جا کر کے کہے کہ پڑھیے تو آپ یہی کہیں گے کہ میں اس وقت پڑھنے والا نہیں ہوں، اس وقت میں کھانا کھانے والا ہوں. آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہو تو اس وقت اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس وقت پڑھنے والا ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر پڑھنے پڑھانے کی بات ہوتی تو استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف، شاگرد الف پڑھتا ہے، کہو با، شاگرد با پڑھتا ہے. جب کسی کے کہنے سے دوہرا دینا ہو تو اس میں پڑھا ہوا ہے شاگرد کی پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں تو جبریل کہہ رہے تھے اقرا، مصطفیٰ کو کہہ دینا تھا اقرا. لیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سرکار دو عالم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں تو دنیا دیکھ کر، شام کی تجارت دیکھ کر، بازار دیکھ کر ایک رب کی طرف مائل ہو چکا ہوں اور اب مجھے دنیا میں مزہ نہیں آتا، اب تو مجھے اپنے رب کی یاد میں مزہ آتا ہے. اب میں پڑھنے والا نہیں، اپنے رب کے جلووں میں ڈوبنے والا ہو گیا ہوں. جبریل دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگاتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھیے. آقا کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل سمجھ جاتے ہیں کہ پڑھنے سے یہ اس درجے سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں. وہ اگلا داؤ لگاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تو جس کی یاد میں ڈوبے ہیں نا اسی کے نام سے پڑھیے. اقرا باسم ربک، جس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی کے نام سے پڑھیے. یہ پہلی وحی آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک نئی حالت پیش آئی. بتقاضائے بشری جب انسان کی زندگی میں کوئی نئی حالت آتی ہے تو انسان ذرا سا حیرت اور اضطراب میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جاتے اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کا لفظ ہے، سرکار نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں اندیشہ ہے. کس بات کا اندیشہ؟ کہ جو ذمہ داری مجھے ملنے والی ہے میں اس ذمہ داری کو کس حد تک نبھا لے جاؤں گا، اس سلسلے میں مجھے بڑا اندیشہ ہے. مجھے اپنے اوپر خوف ہے، اندیشہ ہے.
اس کے بعد حضرت خدیجہ جو صفت بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس صفت کو بیان کرنے کے لیے یہ پوری روایت آپ کے سامنے پیش کیا میں نے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مصطفیٰ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیوف وتعین علی نوائب الحق۔ مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ جسے ضرورت کی چیز نہیں ہوتی اسے ضرورت کی چیز فراہم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جسے کوئی مصیبت آ چکی ہوتی ہے آپ اس کے مددگار بنتے ہیں، اور کوئی مہمان جب آپ کے یہاں آ جاتا ہے تو آپ بھرپور اس کی ضیافت کرتے ہیں، اور جس کی یہ صفت ہوگی اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اس لیے اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے قبل، اعلان نبوت سے قبل جو 40 سالہ زندگی تھی، حضرت خدیجہ اس کا پورا نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، لوگوں کو ضرورت کے سامان عطا کرتے ہیں، تقری ضعیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین والا نوائب الحق، جو مصیبتیں لوگوں کو پہنچتی ہیں آپ ان مصیبتوں پہ انہیں مدد کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے بتا دوں، ہمارا کوئی شاگرد ہماری کوئی تعریف کر دے وہ بات الگ ہوتی ہے، کسی پیر کا کوئی مرید اس کی تعریف کرے یہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن کسی کی بیوی اور خود اس کے منہ پہ اس کے اندر موجود کسی صفت کا اقرار کرے یہ بات اور ہوتی ہے۔ شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتے، مرید اپنے پیر کے خطبے گا لے، محکوم اپنے حاکم کے وظیفے پڑھ لے، تسبیح کر لے، لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے اندر موجود کسی کمال کی گواہی دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے۔ مجھے لطیفہ سنانے کی عادت نہیں ہے، مگر اس فلسفے کو حل کرنے کے لیے ایک بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی، ناراض ہو کر کسی بزرگ کے پاس گیا، مجھے گھر میں طبیعت نہیں لگتی، میں الجھن میں مبتلا رہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ چلہ خانے میں، وظیفہ پڑھو اللہ اللہ۔ وہ پڑھا، اللہ نے اس کو بڑی کرامتوں سے نوازا، انعامات سے نوازا، وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اڑتے اڑتے اپنے گھر آیا، گھر جب پہنچتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ جناب آپ نے دیکھا ہے ایک شخص اللہ کا کتنا محبوب تھا، وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ شوہر کہتا ہے کہ واقعی تم بھی دیکھی ہو اڑ رہا تھا وہ؟ ہاں اڑ رہا تھا، اللہ کا کتنا محبوب ہوگا۔ وہ کہتا ہے اگر تمہیں یقین ہو تو وہ میں ہی شخص تھا۔ اب عورت کیا کہتی ہے، اچھا تو اسی لیے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو عورت جو ہو، بیوی اپنے شوہر کی کسی کمال کی گواہی دے دے، یہ بہت عظیم گواہی ہوتی ہے جناب، کیونکہ وہ خلوت بھی شوہر کے دیکھ رہی ہوتی ہے، جلوت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کا یہ کمال مکاری نہیں ہے، ان کی طبیعت کی عادت ثانیہ ہے۔ حضرت خدیجہ گواہی دیتی ہیں کہ آقا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تعین والا نوائب الحق، مصیبتیں جو آتی ہیں اس پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تقری ضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو مکی زندگی تھی وہ کیسی تھی یہ واضح ہوتی ہے۔ کیا کرتے تھے سرکار دو عالم، آپ کی کیا سیرت تھی؟ لوگوں کی مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، اگر کسی کو کوئی سامان کی کمی ہے تو آپ اسے وہ سامان دے دیا کرتے تھے، اگر کوئی آپ کے ہاں مہمان آتا تو آپ اپنے چہرے کی رنگت نہیں بدلتے، خوشی سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ یہ سیرت، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل کا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مصطفیٰ بہت ہو گیا، یا ایھا المدثر، اے نور نبوت کو بشریت کے چادر میں ڈھانک لینے والے، قم
اب اٹھ جائیے. وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے اقربا سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اقربا کو اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے ڈرانا شروع کیجیے. جب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، فاران کی چوٹی پہ جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، مکہ والوں کو بلا لیا. بڑی مشہور تاریخ ہے، سیرت ہے. میں آگے بڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کو پتا ہے غیر تو غیر، خود آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ پہ ایمان لانے والوں کو کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی غلاظت کو لا کر کے کفار آپ کے گردن پہ اور آپ کے پیٹھ پہ ڈال دے رہے ہیں. اس رب کی عبادت میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں سمجھنے والے، طائف جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جب دین کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو طائف کے لوگوں نے کہا، ایسے ایسے دل خراش جملے کہے کہ جیسے دل تو ٹکڑے ہو جائے، کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ پہ سنگریزی کے لیے، پتھر مارنے کے لیے مامور کیا. نبی کریم لہو لہان ہو جاتے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ اجازت دے دیں میں دونوں پہاڑ کو ملا دوں اور طائف والے چکناچور ہو جائیں گے. مگر رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، تو انہیں ہلاک نہ فرما، انہیں ہدایت عطا فرما دے. اتنی اذیت قوم آپ کو دے رہی ہے، اتنی مصیبتوں میں آپ کو مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ لہو لہان ہو رہے ہیں، اور فرشتہ آ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہے انہیں ہلاک کرنے کی. تبھی بھی آپ ان کی ہدایت کی دعا فرماتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگوں نے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس کا ایک تجزیہ اس انداز سے لگائیے کہ نوجوان کس قدر پریشان کرنے پہ آئے ہوں گے، بوڑھے کس قدر پریشان کرنے پہ آئے ہوں گے، بچوں کا کیا رویہ ہوگا. جبکہ مکے میں رہنے والی ایک بڑھیا، جس بڑھیا کی بات کو خود اس گھر کے لوگ نہ مانتے ہوں، اپنا گھر صاف کرتی اور کوڑے جمع کر کے محمد رسول اللہ کے جسم پہ ڈالتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس بڑھیا کو کچھ نہیں کہا. ایک روز آپ گئے اور وہ کوڑا نہیں ڈالی. آپ دریافت کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو بیمار ہے. ہماری اور آپ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر ہم سے کوئی دو منہ کس کے بول لے اور آگے جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، تو اب ہم اپنی ولایت ثابت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھے مجھ سے گفتگو کیا تھا نا، مجھ سے جھگڑ کے گیا تھا، دیکھو اس کا انجام اس کو کیا ہوا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی ہے، اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے، کہتے اماں کیسی ہو؟ اتنا سننا تھا کہ اس عورت کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے جو ڈیلی آپ پہ کچرا ڈالنے والی تھی، آپ کے اس رویے سے اپنے دل کو صاف کر کے ایمان لانے والی ہو گئے. مستشرقین کا یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، جب آپ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ اس راستے سے ہم جاتے ہیں اور بڑھیا کچرا ڈالتی ہے تو راستہ بدل کر کے جانا چاہیے تھا. کئی راستے ہوتے ہیں کہیں جانے کے، کیا ضرورت کہ اسی راستے سے جائیں اور بڑھیا اس راستے سے کچرا آپ پہ ڈالے؟ میں یہ سوال کرنے والے کو جواب دوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پہ اپنا راستہ بدلنے نہیں آئے تھے، بگڑی ہوئی انسانیت کی راہ بدلنے آئے ہوئے تھے. مصطفیٰ اگر راستہ بدل دیتے تو اس بھٹکی انسانیت کو راہ راست کون دکھانے والا ہوتا؟ اس سے آپ کو یہ اندازہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو جوان، طاقتور، قوت والے کیا اذیت آپ کو دے رہے ہوں گے، جبکہ بڑھیا اس طرح سے آپ کو اذیت دے رہی تھی. لیکن آپ پورے اخلاق کے ساتھ، جب تک ہجرت کی آپ کو اجازت نہیں دے دی گئی، خود بھی صبر کرتے رہے، اخلاق پہ جمے رہے، اخلاق حسنہ کا پیکر بنے رہے، اور اپنے تمام ماننے والوں کو صبر کی وصیت کرتے رہے، اخلاق پہ جمے رہنے کا پیغام دیتے رہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جاتے ہیں. یہ مکی زندگی کا دو دور ہوا، اعلان نبوت سے پہلے والا اور اعلان نبوت کے بعد والا. سرکار جب مدینہ شریف گئے تو مدنی زندگی کا دو دور تھا، ایک فتح مکہ سے پہلے مدنی زندگی اور ایک فتح مکہ کے بعد کی مدنی زندگی. فتح مکہ سے پہلے
سرکار جب مدینہ شریف ہجرت کر کے مکہ گئے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مکے کے ماحول میں اور مدینے کے ماحول میں بڑا فرق تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور آپ پہ ایمان لانے والے آپ کے چند اعوان و انصار اور اصحاب تھے۔ باقی پوری مکہ جو تھی وہ کفار کی شکل میں تھی، کفار مکہ تھے، وہ مشرکین مکہ تھے۔ یہاں یہود اور نصارہ اس طرح کی کوئی جماعت اور اس طرح کی کوئی کمیونٹی نہیں تھی۔ سرکار جب مدینہ شریف گئے تو جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور جو لوگ آپ کے بیچ تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، وہاں آپ پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ ساتھ یہود کی بھی ایک جماعت موجود تھی، یہودیوں کی بھی مدینہ شریف میں آبادی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں تو ایک بنیادی میسج جو ہم امت مسلمہ کے لیے اس سیرت کے باب میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے اور وہاں کے دیگر باشندگان سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کی سرزمین ہماری سرزمین ہے، اگر کوئی یہاں حملہ کرنے آئے گا تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا جو بھی مذہب ہو، اس زمین کے اندر، اس زمین کے اوپر رہنے کی وجہ سے، اس خطہ میں رہنے کی وجہ سے ہمارا نفع ایک ہے، ہمارا نقصان ایک ہے۔ سرکار دو عالم میثاق مدینہ کی شکل میں یہود سے میثاق کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملکی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور جو مسائل اور چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، سیرت نبوی کی روشنی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میرا ایمان ہے کہ ہمیں سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہر دور کے مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ کسی کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر دور کے مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے وہ زمانی اعتبار سے بھی عام ہے اور مکانی اعتبار سے بھی عام ہے۔ آپ کسی خاص مکان اور خطے کے لیے نبی نہیں، پوری روئے زمین کے لیے نبی بن کر کے آئے، اور کسی مخصوص زمانے کے لیے نبی نہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہوں گے ہر ایک کے لیے نبی بن کر کے تشریف لائے۔ تو آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس زمانے کے موجودہ مسائل کا بھی حل ہے، اور آنے والے زمان میں جتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ پیدا بعد میں ہوں گے، حل اللہ نے پہلے سیرت مبارکہ کی شکل میں دے دیا ہے۔ تو مدنی زندگی میں فتح مکہ سے پہلے کیا کرتے ہیں سرکار؟ سب کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام قبول نہیں کرو گے مت کرو، لیکن کسی مشترکہ مفاد پہ جمع تو ہو جاؤ۔ چنانچہ اسی بیچ صلح حدیبیہ کا مرحلہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ سرکار نے اس واقعے کو بیان کیا، صحابہ نے اس میں تائید کی کہ چلیں ہم لوگ اب زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سرکار ارادہ لے کر کے خانہ کعبہ کا نکلے۔ کفار مکہ کو یہ خبر لگ گئی کہ محمد رسول اللہ تو اپنے تمام ماننے والوں کے ساتھ مکہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ کفار مکہ کی جانب سے وفد گیا، وہ مقام جہاں پہ وفد پہنچتا ہے اور سرکار سے گفت و شنود ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، وہ مقام حدیبیہ کا مقام کہلاتا ہے، اسی لیے وہاں جو صلح ہوا اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آپ صلح حدیبیہ کو اگر پڑھیں تو صلح حدیبیہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں یہ خود مستقل موضوع ہے، مگر ضمنی طور پر یہ رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عجز کے ساتھ کفار مکہ کی ساری شرطوں کو تسلیم کرتے ہوئے صلح کر لیا۔ اس میں ایک یہ بات تھی کہ اگر آپ کا کوئی آدمی میرے یہاں آ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، مگر آپ کا کوئی آدمی کفار مکہ کے پاس مکہ چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس سال آپ خانہ کعبہ جا کر کے آپ جس ارادے سے جا رہے ہیں اس کو مکمل نہیں کر سکتے، اگلے سال یا اس کے بعد کبھی آپ آئیں گے۔ صلح جب لکھنا شروع ہوا تو محمد رسول اللہ کی جانب سے عنوان ڈالا گیا تو کفار مکہ کو اعتراض، ان کے وفد کو اعتراض کہ اگر ان کو ہم رسول اللہ کہتے تو ان سے مخالفتیں کیوں کرتے؟ سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ کاٹ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ محمد رسول اللہ تو ہمارا ایمان ہے، اس کو کاٹے کیسے؟
سرکار نے اپنے حاصل سے جس پہ اعتراض تھا کفار کو، اس کو محو کر دیا۔ غرض یہ کہ کثیر صحابہ اس موقع پہ اس حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اتنا جھک کر کے صلح کیوں کیا جائے۔ سرکار نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور جو لوگ لائے ہوئے ہیں ذبح کر دیں، لیکن کوئی ذبح کرنے کو تیار نہیں۔ سرکار حضرت اجواز مطہرات کے کمرے میں خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تمہاری قوم دین سے پھر گئی۔ پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کہتے ہیں آقا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اگلے سال عمرہ کرنا ہے، لیکن لوگ ذبح کرنا ہی رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بیوی کی بات بھی مان لینی چاہیے، بہت اچھا مشورہ آیا کرتا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں اور وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ خود ہی جانور ذبح کر دیجئے، جب آپ کو ذبح کرتا دیکھ لیں گے تو سب لوگ خود بخود ذبح کرنے لگیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کے جانور کو پہلے ذبح کیا اور سب لوگ ذبح کر لیے۔ حضرت عمر کو بڑا اس میں یہ تھا کہ اس قدر جھک کر کے صلح کیوں کیا جائے، لیکن وہی عمر کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے جتنا نفع اسلام کو ہوا اتنا کسی جنگ سے اسلام کو نہیں ہوا ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے، جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا، جب تک حکومت اسلامیہ کا قیام نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں۔ سارے قوموں کو، دنیا کے مختلف قوموں کو خط لکھ کر کے ایک امر مشترک پہ لا رہے ہیں، کامن سینس پہ لا رہے ہیں۔ اسی دوران ہرقل کے پاس خط جاتا ہے، پرویز خسرو ایران کے پاس خط جاتا ہے، مختلف سلاطین کے پاس سرکار خط بھیجتے ہیں اور انہیں ایک اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ سرکار نے جو دعوت دیا ہے، بخاری شریف میں سرکار کا وہ خط موجود ہے جو ہرقل کے نام آپ نے روانہ کیا تھا، جس میں خط کا عنوان ہی تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات پہ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے بیچ مشترک ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہن دیتے ہیں کہ اگر ہم اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی منچ پہ ایک ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اختلافی مسائل کو چھیڑ کر اتحاد کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اختلاف اب اپنے ساتھ رکھیے، اگر اتحاد چاہتے ہیں تو ان امور کو اپنانا ہوگا جو دونوں فریق کے بیچ مسلم ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو اور اتحاد آئے، مختلف سلاسل ہیں، ہر سلسلے کا ذکر و فکر شغل کا طریقہ الگ الگ ہے، مختلف مسالک ہیں، فقہی، حنبلی، شافعی، ہر ایک کی نہج اور جہت الگ الگ ہے، لیکن جس چیز پہ ہم ایک ہیں، ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری شریعت ایک ہے، اتنے سارے واسطوں کے ایک ہوتے ہوئے آج ہم کیوں منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے دنیا کے مختلف قوموں کو جو خط بھیجا، ان کو جو پیغام بھیجا، وہ ایک امر مشترک پہ آنے کی۔ تو فتح مکہ سے پہلے کی زندگی یہ ہوئی کہ جتنا آ سکے امر مشترک پہ، ہمارا نہ بن سکے کم سے کم ہمارا مخالف تو نہ رہے۔ اگر ہمارا مخالف کوئی نہیں ہے تو یہ بھی بڑی جیت ہو جائے گی کہ ہمارا مخالف تو نہیں ہے کم سے کم۔ اور فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ جب حکومت قائم ہو گئی، اسلامی سلطنت کا قیام ہو گیا، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، جب کسی کی سلطنت کا قیام ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس کی حکومت قائم ہو گئی وہ قانون کو اپنے جیب میں رکھ کے ٹہلتا ہے۔ اب وہ قانون کے تابع خود کو رہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ قانون اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جس پارٹی کی حکومت بنی اس پارٹی کے جھنڈے لگا لو، انتظامیہ کو کہیں کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کہیں کوئی انتظامیہ پہ سوالیہ نشان کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی اور خاص طور سے ریاست مدینہ کی شکل میں ایک اسلامی حکومت کا قیام اور سلطنت کا قیام ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جتنے بھی اس میں رہنے والے ہیں سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ بڑھتا جائے گا، کسی میں برابری کے علاوہ اونچ نیچ کا تصور نہیں رہے گا، سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ قیام کے بعد، حکومت کے قیام کے بعد عدل پہ قائم رہنا، انصاف پہ قائم رہنا، قانون کے نفاذ میں اپنے اور پرائے کی تمیز نہ کرنا، یہ حکومت کے قیام کے بعد بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی سلطنت سنبھالنے والے کو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کا کوئی آدمی قتل بھی کر دے تو معاف ہو جائے، نکل جائے، گھومنے لگے، اور دوسرا کوئی ایک تماچا مار دے تو عمر بھر کی سزا اس کو دے دی جائے، ہزاروں مقدمات لگا کر کے۔
ایک دفعہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی جو چوری کے جرم میں پکڑ لی گئی، اور چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدالت میں مقدمہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ جرم ثابت ہے۔ کسی نے سفارش کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ یہ معزز خاتون ہے، معزز گھرانے کی ہے، ماحول بگڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظ میں فرما دیا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کمزور کوئی گناہ کرتا تو اس کی سزا دی جاتی، اور کوئی طاقتور گناہ کرتا تو قانون کو اس کے چہرے سے پھیر لیا جاتا۔ اگر اس موقع پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹے بغیر نہیں رہتا۔ حکومت قائم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ عدل کا قیام ہو، انصاف کا قیام ہو، اور عدل اور انصاف میں خاص طور سے سماج کا وہ طبقہ جو دبا ہوا ہے، سماج کا وہ طبقہ جو لوگوں کے سائے تلے پس رہا ہے، ہر اپنی مرضی کی بوچھار اس کے اوپر کیے ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جناب الگ پارٹی کی حکومت بن گئی تو جو پہلی والی پارٹی کے صدر ہوں گے ان کو تو ابھی بھی حکومت کرنے والے آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ایک الو ہلو کلو چلو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، ایسا نظام کہ جس میں ہر ایک کا حق اس کو ملے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکومت قائم ہونے کے بعد سماج کے ہر فرد کو اس کا حق دے کر کے ایک امن و سکون کا بہترین گہوارہ اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کر دی، جو رہتی دنیا تک ایسی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی صالح حکومت چلانا چاہتا ہے، اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت اس کے لیے واحد ہے۔ عورتوں کو کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ غلام اس زمانے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جناب، غلام ایک جاندار مشین کی طرح، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا کر کے اللہ کی کبریائی کا اظہار کرایا اور یہ بتا دیا کہ یہاں ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر حقوق نہیں ملتے، یہاں تو انتصاب کی بنیاد پر حقوق ملتے ہیں۔ جس کا جو حق ہے وہ حق کل بھی تھا، آج بھی ہے، وہ حق تب بھی مل رہا تھا، اب بھی اسے دیا جائے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم کی سیرت کے چار دور آپ کے سامنے آئے۔ مکی زندگی اعلان نبوت سے پہلے، مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد، مدنی زندگی فتح مکہ سے پہلے، مدنی زندگی فتح مکہ کے بعد۔ اب عالمی بحران پہ آئیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بڑا عام ہے، بڑا وسیع ہے، یہاں تو اگر داخلی بحران ہی اگر ہو تو اتنے آج ہمارے داخلی بحران آ گئے ہیں کہ جس نے ہمیں بحر ناپیدا کنار میں ڈال دیا اختلافات کے، لیکن عالمی بحران، اس لیے عالمی بحران کے حوالے سے ذرا میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیوز پیپر کے ذریعے، سماچار پتر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج پوری دنیا کے حوالے پہ آپ نظر رکھ رہے ہیں، بلکہ اس دنیا کو ایک گاؤں کی طرح اور ایک گھر کی طرح، ایک پریوار کی طرح بنانے کی پوری کوشش کر دی گئی اور بہت حد تک کامیابی ملی ہوئی ہے۔ عالمی بحران پہ ذرا نظریہ ڈالیے۔ آج عالمی بحران کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ انسان کی جانوں کی قیمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کسی دن کا کوئی پیپر آپ اٹھا کر کے دیکھ لے جس میں یہ خبر نہ ہو کہ فلاں جگہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کا قتل اور ایک انسان کو مارنا، وہ ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، اور قصاص جو کہ اسلامی احکام میں سے ایک عظیم حکم ہے، اسے نافذ کر کے وہ عرب کا سماج جس میں قتل و غارت گری ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہوئی تھی، صبح کے جھگڑا ختم نہ ہوا کہ شام کو نیا شروع، شام کا جھگڑا ختم نہ ہوا کہ صبح کو نیا شروع،
جیسے کہ لڑنا جھگڑنا خون بہانا اور جان لینا ان کی زندگی کا روزمرہ کا ایک فعل بن چکا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں ایسی تبدیلی لائی, ان کے ذہن و وچار میں ایسی پاکیزگی بھر دی کہ اب بعد میں لوگ خود اپنے اوپر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دینے لگے, اور ایک گلاس پانی پورے میدان میں گھوم رہا ہے اس فکر سے کہ کہیں ہمارے بھائی کو زیادہ پیاس لگی ہو اور اس کی جان بچ سکتی ہو اس کے پینے سے. خود ایک لعنت تھی زندہ درگور بچیوں کو دفن کرنا, زندہ درگور بچیوں کو دفن کرنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچیوں کو جو وہ حق دیا کہ خود 7ویں ہجری میں, بہت زیادہ دن نہیں, 7ویں ہجری میں سرکار جب عمرہ قضا سے واپس لوٹتے ہیں تو حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ دوڑ کر کے سرکار کی طرف بڑھتی ہیں. ان کی کفالت کون کرے؟ وہ عرب کے لوگ جو بیٹیوں کو پالنا پرورش کرنا آر سمجھتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے, صرف مختصر مدت میں ان کے اندر ذہنی یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ بیٹی کی پرورش کے لیے مقابلہ آرائی کرنے لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گے, کوئی کہتے ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہوتی ہے, ہم اس کی پرورش کریں گے. حضرت جعفر کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن بھی ہے اور ان کی خالہ بھی ہمارے گھر میں ہے, اس لیے ہم پرورش کریں گے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایمان کے ناطے ہم بھی برابر کے شریک ہیں, ہم اس کی پروری کریں گے. آپ یاد رکھیے, عمارت بدل دینا, سڑک بدل دینا, نام بدل دینا, رخ بدل دینا, ان ساری چیزوں کا آسان ہوتا ہے, مگر کسی ذہن و فکر کو اور کسی قوم کے نظریے کو بدل دینا, اس کے دل کو بدل دینا, یہ آسان نہیں ہوا کرتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تربیت کی, وہ سیرت کے نمائے میں لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کی جس کی بنیاد پر وہی لوگ جو زندہ درگور اپنی بچیوں کو کرتے تھے آج فخر سے اس کی تربیت کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اور ایک بحران کیا ہے؟ مذہبی بحران. بھائی وہ مذہب کا ماننے والا, وہ مذہب کا ماننے والا, وہ مذہب کا ماننے والا, اس مذہب کے ماننے والے کی حکومت بنتی ہے تو وہ پریشان, اور اس کے ماننے والے کی حکومت بنتی ہے تو یہ پریشان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا اور میثاق مدینہ کے بعد مدینہ میں جب آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے, لیکن سرکار دو عالم نے جس کا جو حق پہنچتا ہے ایک شہری کے ناطے اسے وہ حق ادا فرمایا اور اس کی حفاظت کی ہے. مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو تان تشنی کا شکار بنایا جا رہا ہے, اور نیچے اتر کر کے آئیے تو علاقائیت کی بنیاد پر, عصبیت کی بنیاد پر, کہ وہ انڈیا کا رہنے والا ہے تو وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے, وہ انڈیا ہی میں یو پی کا رہنے والا ہے تو وہ بنگال کا رہنے والا ہے, ہم گورے ہیں تو وہ کالے ہیں, ہم موٹے ہیں تو وہ دبلے ہیں. اس عصبیت نے سماج کو پیس کر کے رکھ دیا ہے اور عالمی بحران اس کے شکار میں مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں کہ غور سے سن لو کہ نہ تو تم میں سے کسی عربی کو آجمی پہ کوئی فضیلت ہے, نہ آجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت ہے, نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے. اگر فضیلت کسی انسان کے اندر ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. جو جتنا ڈرنے والا ہوگا, اللہ کے احکام کی جس قدر پیروی کرنے والا ہوگا, وہ اتنا افضل ہو جائے گا. تو ذات کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, یہ جو ساری چیزیں ایک ساتھ انسانیت کو ستا رہی ہے, اگر ان ساری چیزوں کا مشترکہ علاج چاہیے تو سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کہہ کر کے نہیں, ان ساری چیزوں کو کر کے دکھایا ہے. جناب آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت بنی بھی, قانون لاگو بھی کیا گیا, تو ہم کسی کی زبان بدل دیتے ہیں, دل نہیں بدل پاتے ہیں. اب تک جو کسی کے خلاف بول رہا تھا, جب ہم حکومت میں آ گئے تو اب ہمارے خلاف نہیں بول رہا ہے. جیسی حکومت ختم ہوگی پھر ہمارے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیں گے. شراب نوشی یہ ایک عالمی ناسور ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے انسان پریشان ہے. شراب پینے کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہا ہے, آپسی تعلقات خراب ہو رہے ہیں, بچوں کی پرورش نہیں ہو رہی ہے. وہ ممالک جو ترقی یافتہ بنتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ترقی پا گئے ہوئے ہیں, ان کے یہاں بھی شراب نوشی پہ روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں اس کو, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, اور یہاں سے زیادہ شرح ان کے یہاں موجود ہے شراب نوشی کی.
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پیتے عرب کے ذہن کو جب بدلا ہے تو لوگوں کو شراب سے اتنی نفرت ہو گئی کہ جس برتن میں شراب پیتے تھے اسے پھوڑ کر کے مدینہ کی نلیوں میں بہاتے نظر آ رہے ہیں، اسے پھینکتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا دل بدل جائے، انسان کی جہت فکر بدل جائے، انسان کا جو رخ ہے، انسان کے جو سوچ کی جو بنیاد ہے وہ بدل جائے، اس میں چینجنگ آ جائے۔ اگر دل بدل گیا تو یہ جسم بدل جائے گا، اور ہم بدل جائیں گے تو کائنات بدل جائے گی۔ دوسری چیز ہے اخلاقی طور پر عالمی بحران میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں اس کی کیا ضرورت، ہم انجینئر ہیں تو ہمیں اس کی کیا ضرورت، ہم مولانا صاحب بن گئے ہوئے ہیں تو ہمیں اب آپ لوگوں کی کیا ضرورت۔ یہ آج انسانی سماج جو مضطرب ہے، پریشان ہے، وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر جو خوبی موجود ہے اسے دیکھ رہا ہے اور دوسرے کی خوبی کو دیکھنے کے بجائے اس کی خامی کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی خوبی کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم تو مولانا صاحب ہیں نا، مفتی صاحب ہیں، ہم آپ کو سلام کریں، اب ہم آپ کا منہ تکیں گے کہ آپ ہی ہم کو سلام کریے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مادے کے جڑ کو ہی ختم کر دیا کہ انسان اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانے، سب کو اپنے آپ سے عاجز جانے۔ جب عاجز آپ کسی کو جانیں گے تو اس کی تعظیم کریں گے، جب عاجز آپ کسی کو جانیں گے تو سارے اخلاقی حقوق سے اسے نوازیں گے۔ بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان پہلے کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جب وہ حقیر ہوگا تو کیوں اس کے حق ادا کرے گا، کیوں اس کے ساتھ اخلاق بجا لائے گا۔ بڑا سے بڑا بدخلق ہو آپ سماج میں، جس کو بڑا بے اخلاق کہتے ہوں، آپ ذرا اسے داروغہ جی کے پاس لے جائیے نا، سانسد جی کے پاس لے جائیے نا، وہ بھی بڑا اخلاق سے پیش آئے گا۔ ہاں داروغہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں سانسد جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سماج میں اس سے بڑے اخلاق، اس سے بڑا بے اخلاق کوئی آپ کو نظر نہیں آتا۔ داروغہ جی کے پاس، سانسد جی کے پاس، یا وہ جس کو مانتا ہے اس کے پاس لے جائیے تو اخلاق مند ہو جاتا ہے وہ۔ وجہ کیا ہے کہ انسان پہلے کسی کی صلاحیت کو دیکھتا ہے، پھر جا کر کے اس کے لیے اخلاقی اقدار کو انجام دیتا ہے۔ اور آج تو ہم صرف اپنی خوبی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خوبی بھی دیکھنے میں لگے ہوئے، دوسروں کی خوبی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک عبرت آموز بات دیکھ کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ چند ساتھی کالج کے پڑھ کر کے دریا کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلے۔ ان میں کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، الگ الگ فن کے ماہرین تھے۔ اس پار سے اس پار جانا تھا، کشتی میں بیٹھ گئے، ملاح کو بلایا۔ لوگوں نے ملاح سے پوچھا کہ چچا آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 60 سال میری عمر ہے۔ پھر ان بچوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں غریب گھر کا بچہ تھا، بچپنے سے باپ کے ساتھ کشتی چلانا شروع کیا، ملاح ہوں، کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ اب تیسرے نے پوچھا کہ آپ ہسٹری پڑھے ہیں؟ وہ کہتا بھائی ہم نے تو ہسٹری کا نام ہی نہیں سنا ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ چوتھے نے پوچھا آپ جغرافیہ پڑھے ہیں؟ اس نے کہا جغرافیہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کس انسان کا نام ہے کہ کسی جانور کا نام ہے۔ اب یہ سب اپنے اپنے فن کے بارے میں جب پوچھ لیتے تو کہتے ہیں کہ چچا آپ کی 60 سال کی زندگی گزر گئی، آپ کی آدھی زندگی تو سمجھ لیجئے کہ بیکار چلے گی، آپ نے کچھ سکھا ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہوا کا رخ بدلا، کشتی ڈگمگائی اور دریا میں ڈوبنے پہ آ گئی۔ ملاح کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹری پڑھے ہیں نا، اب تیر کر کے نکل جائیے۔ انجینئر صاحب آپ تو بڑے اچھے اچھے مکان بنا لیتے ہیں، تیر کے نکل جائیے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم ڈاکٹری، طب، انجینئرنگ تو پڑھے ہیں مگر تیرنا آج تک ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ اب وہ ملاح کہتا ہے کہ افسوس، اب یہاں تیرنا آپ نے نہیں سیکھا ہے تو آپ کی پوری زندگی ڈوب رہی ہے۔ میں نے تو جیومیٹری نہیں پڑھا، انجینئرنگ نہیں پڑھی، ہسٹری نہیں پڑھا، تو آدھی زندگی آپ کے کہنے سے بیکار ہوئی۔ لیکن زندگی میں کب کیسا رخ، کیسا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کشتی کو تیرنے کی حالت آپ نے نہیں سیکھی تو آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا اس دنیا کے علومی ادارے چلانے والے کو، میں سبق دینا چاہوں گا دنیا کے تمام انسانوں کے کہ آپ چاہے جو کچھ پڑھ لیں، جب تک محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھیں گے ڈوبتی ہوئی زندگی کبھی پار نہیں لگ سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے ڈوبتی ہوئی انسانیت کی کشتی پار نہیں لگ سکتی ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی جامع ہے، علماء سے آپ تقریر بھی سنتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اخلاق کے بارے میں ہم نے گفتگو سن لی،
عالمی بحران کے حوالے سے رنگوں کا امتیاز ختم کر کے، مذہب کا امتیاز ختم کر کے، نسل کا امتیاز ختم کر کے پوری انسانیت کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرے، تاکہ جو مسلمان ہیں انہیں فائدہ ہو، اور جو مسلمان نہیں ہیں ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام سے قریب ہو سکے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہم تقریر سنیں لیکچر ہال میں بیٹھ کر کے، اور یہیں سن کر کے یہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اپنی زندگی میں لاگو کیجئے۔ یہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ بخاری اور مشکات پڑھ کر کے رسول اللہ کے اخلاق کو اور ان کی سیرت کو نہیں سمجھے گی، وہ آپ کی زندگی سے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھے گی۔ دنیا کی قوم ہے بخاری اور مشکات پڑھ کر کے آپ کے رسول اللہ کی زندگی نہیں سمجھے گی، وہ آپ کو دیکھ کر کے رسول اللہ کی زندگی سمجھے گی۔ اس لیے اس 12 ربیع الاول کے موقع پہ میری گزارش ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ کم سے کم ہمارے عمل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی اگر تعظیم نہ کریں تو ہمارے عمل سے کوئی توہین کرنے والا بھی نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسا کریں کہ دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ جب امت اس قدر اعلیٰ اخلاق پہ ہے، اعلیٰ مراتب پہ ہے، اعلیٰ انسانی شعور پہ ہے، تو نبی کے اخلاق و انسانی شعور کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایسا عمل کم سے کم مت کیجئے کہ آپ کے رسول پہ، آپ کے دین پہ، آپ کی شریعت پہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہو۔ یہ میری آپ سے ذمہ داری ہے، آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بڑا عظیم ادارہ حضور نے یہ ملت کی سرپرستی میں چل رہا ہے، آپ یہاں علماء سے کنٹیکٹ کر کے بات سمجھیں کہ کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہمیں کیا کم نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری بات اگر دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچتی ہے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ ہر چند کہ ہم مسلمان ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہمارے اعمال رسول اللہ کی سیرت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے نبی کی جیونی کو، ہمارے نبی کی سیرت کو ہم بے عمل مسلمانوں سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہمارے رسول کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں غیر مسلم برادران سے گزارش کروں گا کہ آپ رسول اللہ کی سیرت کو کتاب اللہ اور احادیث کریمہ سے پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت اور ان کی زندگی کو ہم بے عمل مسلمانوں کی گستاخی اور غلط کام کی بنیاد پر رسول اللہ کی طرف انگلی نہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ان چند منٹ کی باتیں کو اگر سبقت لسانی کی بنیاد پر کچھ غیر مناسب کلمات ادا ہو گئے ہو تو معاف فرما دے، اور اگر کوئی بات تجھے پسند آ گئی ہو تو حضرت مخدوم پاک کے آستانے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اسے ہم سب کے ذریعے نجات بنا دے، ہم سبوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ پندہا داد محاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم۔